بہت سارے لوگ میرے سمیت اس لیے ہم خفا تھے کہ ترکی جو ہے وہ کیوں فیک سٹیٹ کے ساتھ اپنی تعلقات جو ہیں سفارتی تعلقات تو کسی حد تک انہوں نے ختم کر دیا، لیکن ابھی بھی تجارت اور بہت کچھ ان دونوں میں چل رہا ہے۔ تو اس چیز کو لے کے، اور دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ تیل کی سپلائی جو ہے، تیل پانی سپلائی جو ہے وہ ہوتی ہی ترکی سے گزر کے فیک سٹیٹ تک ہے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے ترکیہ جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کا کھانا پانی بند، تیل پانی بند کر دے۔ تو لگتا ہے وہ وقت اب قریب ہے، دعا بھی کریں کہ وہ وقت اب قریب آ جائے اور سب مسلمان اکٹھے ہو کے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے، ایک تو پہلی خبر یہ ہے کہ ترکی نے جو ہے اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف ابھی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہیں، اور اس کو یہی کہا ہے کہ جو گلوبل سموٹ فلوٹیلا کے اوپر جو حملے ہوئے اور جس سے لوگوں کو مارا گیا، اور کوئی امداد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین تک نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کلیئر کر لوں کہ 2024 کے بعد سے امداد جانی جو ہے وہ بالکل بھی بند کر دی گئی ہے فلسطین تک، ان کو بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ آپ سے امداد کے نام پر ناچ گا کے کلیکٹ کرتے ہیں بہت سارے چیزیں، ابھی ایک میری نظروں سے ایک کلپ بھی گزرا تھا جس میں مجھے نظر آئی لندن کے پتہ نہیں کون سی سٹی کے اندر ایک پاکستانی اداکارہ تھی، وہ خوب ناچ کے غزہ کے معصوم بچوں جو شہید ہو رہی ہیں، جو عورتیں جو مرد کس طرح سے وہ مر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ ناچ کے جو ہے وہ چندہ جمع کر رہے تھے۔ تو یہ ان کا چندہ جمع کرنے کا طریقہ، اللہ معافی دے، اب اس کو تو میں چندہ ہی کہوں گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2024 کے بعد سے جتنا میں نے سرچ کیا، جتنا میں نے پڑھا ہے، ان کی اپنی اخباروں کو بھی پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 2024 کے بعد سے انہوں نے بالکل امداد جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ تو سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ترکی جو ہے وہ ابھی کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ترکی کے خلاف انہوں نے بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ جو فیک سٹیٹ کا ڈیفنس منسٹر ہے کارٹس، اسرائیل کارٹس اس کا نام ہے، پتہ نہیں کچھ ایسے ہی اس کا نام ہے، ایک تو ان منوسوں کے نام لیتے ہوئے بھی بندے کو اچھا نہیں لگتا۔ تو کارٹس نے یہ الزام لگایا ہے کہ ترکی جو ہے وہ خطرناک قسم کی موم جوئی کر رہا ہے۔ اب یہ جو موم جوئی ابھی آپ کو پتہ ہی ہے، ابو الظہور ایئر بیس کے اوپر فیک سٹیٹ نے ابھی حملہ کیا، اور وہ یہی کہا کہ وہاں پہ ترکی جو اپنا اڈا بنا رہا ہے۔ تو ترکی نے کہا کہ میرا کوئی بھی اڈا بنانے کا وہاں پہ کوئی پلان، یعنی ایئر بیس بنانے کا کوئی پلان بھی نہیں تھا، ہم تو صرف جو ہے وہ شام کی مدد کر رہے ہیں، ان کو سکھانے میں جنگی جو بھی مہارتیں ہیں یہ وہ اور تکنیکی کام ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو اس نے بہانہ بنا کے ادھر اٹیک کیا، کیونکہ اس کو لگا کہ اب ترکی میرے ساتھ پہ آ کے بیٹھ جائے گا اور مجھ پر کسی ٹائم پہ بھی حملہ ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ صورتحال چل رہی ہے، اور ترکی نے اس کی سخت تردید کی ہے، اور اس کو قانون کی خلاف ورزی بھی قرار دی ہے، دہشت گردی قرار دی ہے، بہت کچھ کیا۔ اور پاکستان کی طرف سے بھی بیان گیا ہے، ادھر سے تمام جتنے اور اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی بیان گیا ہے کہ یہ اس کی سخت تردید کی گئی کہ کیوں حملہ ہوا۔ تو یہ کچھ سچویشن ابھی چل رہی ہے، جو میرے سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت یہی دعاؤں میں مشغول ہیں کہ ترکی جو ہے اس کے اگینسٹ کھڑا ہو، کسی قسم کی تجارت بھی اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے قتل عام میں یہ لوگ شریک ہیں، اور کس طرح سے ظلم ستم کر رہے ہیں بیت المقدس کے اندر، یہ کتنا انہوں نے ظلم ستم مچایا۔ اور ابھی ایک اور خبر بھی میری نظروں سے گزری، یہ 16 اگست کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب جو ہماری مسجد اقصیٰ ہے اس کو تمام جو یہودی برادری ہے اس کے لیے کھول دیا، اور وہ وہاں پہ اب اپنی عبادتیں کر سکیں گے۔ یعنی کہ جو 144 کنال کا ایریا تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا، وہ احاطہ جو تھا صرف وہاں پہ مسلمان اپنی عبادت نماز سب کر سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ بھی خلاف ورزی کی ہے، یہ بین الاقوامی طور پہ ہم کہیں گے کہ یہ قانونی خلاف ورزی، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو عبادت گاہ تھی اس کو یہودیوں کے لیے کھولا ہے، اور وہ اس کے اوپر بن گویر جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم تو کب سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جا کے مسجد اقصیٰ کے اندر اپنی عبادتیں کریں، اپنی کتابیں پڑھیں یہ وہ، اور وہ سب اجازت دے دی ان کو عبادت کی، ان کی کتابوں کو لے کے جانے کی، اور وہاں پہ پھر وہ گئے اور انہوں نے اونچی اونچی آواز میں اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو پڑھا ہے۔ یہ وہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو مسلمانوں کے جاگنے کا ٹائم ہے، اس وقت مسلمانوں کو متحد ہونے کا ٹائم ہے، اس پہ آواز اٹھانے کا ٹائم ہے، ہم سب اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی عبادت ہے، تو اس عبادت کا حصہ بنیے۔ شکریہ۔